ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ سلموا علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر معالج کے لیے، جو بھی لوگوں کے ساتھ جس کا روحانی جسمانی تعلق ہوتا ہے، معالج کے لیے چند چیزیں ایسی ضروری ہیں جس سے اللہ رب العزت جو ہے آنے والے کو شفا بھی عطا فرماتے ہیں اور اس کے لیے آگے ترقی کا باعث بھی بناتے ہیں۔ اب وہ معالج عملیات کی فیلڈ کا ہو، ڈاکٹر ہو، حکیم ہو، یا دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، تو یہ شرائط جو ہے، یہ اصول جو ہے، اس کے لیے نہایت ترقی کا باعث بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبیب اعظم ہیں، کائنات میں سب سے بڑے طبیب بھی ہیں، معلم بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی روحانی ہر قسم کی جو ہے اصلاح فرمائی ہے اور علاج بھی تشخیص کیا۔ آپ نے روحانی جتنے بھی امراض ہیں، چونکہ جس قوم پر آپ مبعوث ہوئے تھے وہ قوم جسمانی طور پہ تو بہت بہتر تھی، لیکن روحانی طور پہ بہت بیماریوں کا منبع بنی ہوئی تھی، مجسم بنی ہوئی تھی، اور سب سے بڑی روحانی بیماری ان کو شرک کی تھی۔ اب دیکھیے، ان کے دل ایسے خراب ہو چکے تھے کہ برداشت ختم ہو چکی تھی اور عدم برداشت کا شکار تھے۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دم بلڈ پریشر ان کا ہائی ہو جاتا تھا، ڈپریشن کے مریض تھے۔ یہ میں بیماریاں وہ نام لے رہا ہوں جو آج ہیں ہمارے اندر، تو ان کے اندر یہی تھی نا کہ چھوٹی سی بات پہ کہ تو نے پہلے پانی کیوں پلایا۔ آج ان کی 40 سال تک قتل و غارت چلتی تھی یا نہیں چلتی تھی؟ آپ نے مجھے اوورٹیک کیوں کیا، میری گاڑی کو کراس کیوں کیا؟ اس بات پہ لوگ مارے جاتے ہیں یا نہیں؟ تو بات تو وہی ہے جو اس زمانے میں تھی، آج بھی وہی ہے کہ تو نے پہلے گھوڑے کو پانی کیوں پلایا، تو نے گاڑی آگے کیوں لے گیا آج۔ اچھا، اب زندہ بچیوں کو درگور کیا جاتا تھا، ہائپر ہو جاتے تھے، بچی پیدا کیوں ہوئی، اور آج بھی خبریں نہیں سنتے کہ بچی کو مار دیا، ماں کو بھی مار دیا بچیوں کی پیدائش پر۔ اچھا، ان کے اندر صبر نہیں تھا، آج بھی صبر نہیں ہے۔ ان کے اندر جو اللہ کا خوف نہیں تھا، آج بھی اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ان کے اندر جو ہے میں تھی، آج بھی میں ہے ہر طرف۔ یعنی زمانے جاہلیت کی وہ قوم جو ان بیماریوں کا شکار تھی، آج ہماری قوم ساری کے ساری انہی بیماریوں کا شکار ہے یا نہیں؟ لیکن ایک بیج لگایا ہوا ہے کلمہ طیبہ کا کہ ہم مسلمان ہیں، جنت میں ہم جائیں گے، لیکن جب تک ان بیماریوں کی اصلاح نہ ہو جائے۔ آج دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی محنت کی ضرورت ہے جو مکی زندگی میں ہمارے آقا نبی علیہ السلام نے کی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بڑی بہترین بات کہی۔ آپ نے فرمایا اس امت کے آخری طبقے کی اصلاح اسی طریقے سے ہوگی جو پہلی امت کے طبقے کی اصلاح کا ذریعہ بنا۔ اب تبلیغی جماعت ہمارے ہاں ایک ایسی جماعت ہے، واحد جماعت ہے پوری دنیا میں، جو اسی اینگل سے کام کر رہی ہے۔ ابھی اس میں ضعف آ چکا ہے، وہ اینگل بہت کمزور ہو چکا ہے ان کا، لیکن پھر بھی بہت بہتر ہے کہ کم از کم لوگوں کی اصلاح تو ہو رہی ہے نا ان سے۔ وہی ان کے اندر طریقہ نبوت جاری و ساری ہے۔ آج کے معالج کے لیے اپنے مریض کو دیکھ کر اسی طریقے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے پیشنٹ کو کسٹمر نہ سمجھیں، ورنہ تو پھر دکاندار اور کسٹمر والی بات ہو جائے گی۔ آپ اس کو مریض سمجھیں، مریض۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو مریض سمجھتے تھے کہ بارگاہ رسالت میں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کچھ اجازت چاہتا ہوں۔ اب جیسے یہ مجمع لگا ہوا ہے، مسجد ہو، یہ مسجد
اس سے کروڑ گنا افضل مسجد نبوی تھی وہ، اور آج کے لوگوں سے خربوں خربوں گنا زیادہ مقدس جماعت صحابہ کی تھی بیٹھی ہوئی، جن سے افضل کائنات نے کبھی دیکھی ہی نہیں نبیوں کے بعد جماعت۔ یعنی جو بخشے ہوئے لوگ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کو اب اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے کہہ دیا غفر لہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تمہارے 313 تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہیں، 313 کے 10 کو تو ایک ہی مجلس میں کہا تم سارے جنتی ہو۔ اب دیکھیے اتنی بڑی مقدس جماعت کہ سب کو من حیث الجماع کہہ دیا، کلم وعد اللہ الحسنہ، یہ سارے جنت کے حقدار ہیں، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ یہ جنتی ہیں، کلہ سارے، ایک بھی اس میں سے خارج نہیں ہے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ پہلا معالج، جو معالج ہے اس کا اپنا عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے نا۔ آپ لوگوں کی تشخیص کرتے ہیں، لوگوں کا علاج کرتے ہیں، چاہے ڈاکٹر ہیں، عامل ہیں، چاہے آپ پیر ہیں، چاہے مفتی ہیں، کوئی بھی کسی قسم کا لوگوں کو مسئلہ بتاتے ہیں تو پہلے اپنی سوچ صحیح رکھیں، چونکہ تب آپ کا اینگل ٹھیک ہوگا نا۔ اب آپ کی بلے کی طرف منہ ہی نہ ہو آپ کا، اور آپ کہیں بڑے خوشی سے نماز پڑھی، رو رو کے نماز پڑھ رہے ہیں اور رخ آپ کا ادھر ہے، نماز ہوگی؟ کوئی نسبت قائم ہوگی آپ کی؟ آپ کا رونا زیرو ہے۔ ہر چیز کے لیے رخ صحیح ہونا شرط ہے۔ ہمارا رخ سب سے پہلے سیدھا کب ہوگا؟ مدینے تک پہنچے گا، گنبد خضرا تک پہنچے گا، جب ہماری سوچ میں یہ چیز مضبوط ہوگی کہ نبی کے ساتھ جتنے تھے، جن کو قرآن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا تمغہ دے رہا ہے، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ بس یہ پہلی سوچ اپنی صحیح رکھیں۔ جس کا اس میں عقیدہ کمزور ہو گیا نا کہ نہیں پتہ نہیں کچھ غلط بھی ہو سکتے ہیں، تاریخ نے جو کہہ دیا، بس آپ سمجھ لیں یہ ہمارا پیشوا نہیں بن سکتا، چاہے پگڑی کتنی بھی کیسی پہن لے، کیسا ہی نسبت والا کیوں نہ ہو، وہ نسبتیں زیرو کر دیتی ہے۔ صحابہ اکرام جو اس پورے دین اساس ہیں اس کا، اور یہ رخ اینگل صحیح ہونے کا ذریعہ ہے۔ آپ کیسے پتہ چلے پرکار کیا ہے اس زمانے میں؟ پرکار صحابہ ہے، پرکار ہے نا، پرکار ڈرائنگ آپ نے کی ہے نا، تو پرکار اس زمانے میں صحابہ ہیں بس۔ پھر آپ کا یہ ٹھیک ہوا، اینگل ٹھیک ہونا چاہیے، پھر آپ کے ہاتھ میں شفا آ جائے گی۔ پہلی بیس یہ ہے۔ دوسری بیس آپ کی زبان، آپ کا اخلاق۔ آپ اسے کسٹمر نہ سمجھیں کہ جاؤ جی اور بہت ہیں اور آ جائیں گے، ایسے ہی لوگ کہتے ہیں نا، تھوڑے سے رش پڑ جائے، تھوڑا سا لوگ ان کے گرد ہو جائیں، کارکن بن جائیں، مرید بن جائیں، علاج کرنے کے لیے رش پڑ جائے، او جی آپ نے بیٹھنا ہے بیٹھو، نہیں تو جاؤ میرے پیچھے دنیا ہے۔ یہ جملہ جب آپ کے منہ سے نکلا، منہ سے نہیں نکلا، دل میں آ گیا، بس آپ گئے۔ یہ نبی کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ صحابی روایت کر رہے ہیں، حدیث صحیح حدیث، نوجوان کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ اجازت دیں، اجازت ایک چیز کی، کیا؟ کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ پوچھ کس سے رہے؟ دو جہاں کے سردار سے۔ کہاں پوچھ رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں کھڑا ہو کے۔ جماعت کون سی بیٹھی ہوئی ہے؟ ابو بکر جیسے لوگ، عمر جیسے لوگ۔ آج کوئی جرت نہیں کر سکتا یہاں کھڑے ہو کے ایسی بات کرنے کی۔ وہ پاک لوگ جن کی نسل بھی پاک ہے، جن کی جسم کے کپڑے بھی پاک ہیں، اور جہاں وہ سوئے ہوئے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہے نا یہ بات؟ اور سوال ناپاکی کا کوئی کر رہا ہے۔ اب صحابہ اٹھے مارنے کے لیے، بدتمیز بیٹھ جا، حضور نے کہا چپ، ادھر آؤ ادھر ادھر ادھر، قریب آؤ قریب آؤ۔ یہ بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ معالج جو ہے ہائپر نہیں ہوتا، کسی کی نادانی کی بات پہ اس کو ڈانٹتا نہیں ہے، تو سوال کیا کر رہے؟ تو یہ حضور نے ان کو پیار سے
سمجھایا. لمبی حدیث ہے, پورا واقعہ آپ سنتے ہیں. اور وہ نوجوان کے سینے پہ یوں ہاتھ مارا, اللہ اس کے سینے کو پاک کر دے. تو محدث لکھتے ہیں مدینے میں اس سے زیادہ پاک دل کسی کا پھر نہیں تھا. نبی کا ہاتھ جو لگ گیا. تو معالج کا پہلا کام کیا ہے کہ دوسروں کی بات, یہ میں جو ہمارا میل فیمیل نرسنگ سٹاف ہے, ہمارے وکیل ہیں, ہمارے جج ہیں, ہمارے تھانے دار ہیں کچہریوں میں, ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ, ہمارے یہ آپ چلے جائیں رجسٹرار آفس, آپ چلے جائیں تحصیلدار کے پاس, ایسے ڈاکٹر کے پاس, علماء کے پاس, مدرسے والوں کے پاس, عاملین کے پاس, یہ ساروں کے لیے, ہر بندے کے لیے, MNA کے پاس یہی طریقہ ہے. آپ معالج بن کے رہیں. آپ دوسرے کا علاج کیا کرنا ہے؟ اصلاح. ضروری نہیں کہ آپ ٹیکہ ہی لگائیں گے, آپ دم ہی کریں گے. اب آنے والا آپ کے بارے میں اچھا تاثر لے کے جائے, کہے جی یہ عدالتیں ایسی ہیں, یہ تھانے ایسے ہیں, یہ لوگ ایسے ہیں, ڈاکٹر ایسے ہیں. آج کتنے اسپتال ہیں وہاں مریض بیچارہ رولتا رہتا ہے. تو یہی حال ہمارے ساری جگہوں کا ہے. تو آپ پہلی بات کہ اس کی کسٹمر نہیں, پیشنٹ سمجھیں. دوسرا, آپ کی زبان اتنی اچھی ہو, اخلاق اتنا اچھا ہو کہ آپ کی بات سن کے مریض آدھا ٹھیک ہو جائے. اور مریض آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے. میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں, آپ بڑے پیار سے بات سنیں مریض کی, کوئی بھی درجے کا, مجبور کی, آپ تھوڑی سی اس کے ساتھ بیٹھ جائیں نا, تو اس کی بات سن لیں, تسلی اس کو دے دیں, آپ دیکھیں گے آپ کو کوئی دم کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, وظیفے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, وہ آدھا ٹھیک ہو جائے گا. بہت سے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں, بس ان کے توجہ سے بات سنی تو وہ ٹھیک ہو گئے. اخلاق ایسی چیز ہے کہ کافر آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ کے دیوانے بن جاتے تھے, اور آج کارکن ہو کر بھی جماعتوں سے متنفر ہو جاتے ہیں. مرید ہو کر بھی کہتے ہیں نہیں جی یہ تو نمازی ہیں, علماء سے متنفر ہیں. اور جی علماء کہتے ہیں جی یہ نمازی ہمارا ساتھ نہیں دیتے. تو نمازیوں پہ محنت بھی تو آپ نے کبھی نہیں کی, آپ کبھی کریں نا ان پہ محنت. وہ پوچھیں بھائی آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ, میں دیکھا پہلی صف میں بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں, گھر میں خیریت تو ہے؟ وہ تو آپ ان کو جب پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھائی بات سنو, بجلی کا بل دے دے ذرا مسجد کا. وہ نمازی کہتا ہے میں کیا رہوں جا کے اللہ کے سامنے مسجد میں, وہاں تو مولوی صاحب ہی مجھے پکڑ لیتے ہیں کہ جی بجلی کا بل آیا ہوا ہے, گیس کا بل آیا ہوا ہے. تو وہ پھر نمازی بھاگ جاتا ہے. آپ کبھی ان کی خیر خواہی کے بارے میں سوچیں, وہ آپ پہ جان دیں گے. ایسا ہے, آپ کر کے دیکھیں تھوڑا سا کبھی ان پہ. پھر ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ کیا ہے کہ آپ ان سے جو ہے ان اجری الا علی اللہ, یہ قرآن کا اسلوب ہے. قرآن جب بھی بات کرتا ہے نا نبیوں کی تو یہ بات لازمی کہتا ہے ان لا اسالکم ان اجری الا علی اللہ. ہے یہ بات یا نہیں؟ نبی تبلیغ کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو میں آپ سے صلہ نہیں مانگتا, میں جو محنت کر رہا ہوں میں اس کا صلہ اللہ سے لوں گا. لیکن لوگ دیتے ہیں. پھر یہ نہیں ہے کہ آپ یہ جملہ کہیں گے, ویسے ہمارے تو دیتے ہی نہیں نا, آپ اگر یہ کہہ دیں وہ کہتے ہیں اچھا جی پھر ٹھیک ہے. لیکن نبیوں نے بیس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لگا دیا. اب باقی نبیوں کی تو واقعات قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے نبی کی زندگی تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا. آپ نے مکی زندگی میں اپنا لگایا, مدینے میں جا کر پھر اللہ تعالیٰ نے آخری زندگی میں آپ کو وہ واپس کیا یا نہیں کیا. پھر اللہ نے آپ کی نسل کو اتنا نواز دیا ہے کہ آج پوری دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دنیا کے ٹاپ 10 میں شامل ہیں. صحابہ پہ فتوحات ہوئی ہیں پھر, لیکن جملہ یہ تھا ان اجری الا علی اللہ, ما اسالکم. یہ اصول ہے, یہ دنیا میں یاد رکھیں. آپ جب یہ کام کریں گے اللہ آپ کو ریورس کرے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اور یہ چند اصول ایسے ہیں جو ایک خاص طبقے کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے. آپ کر کے دیکھیں. لیکن کچھ رولز کو اپنا زندگی کا اصول بنائیں
جو بندہ اپنی زندگی کا رولز نہیں بناتا نا کہ نہیں جی میں نے اپنے اس مشن میں یہ رولز اپنے فالو کرنے ہیں، میں نے اس طرح بات کرنی ہے، اس طرح لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، ایسے معاملات کرنے ہیں، آپ جب صحیح رولز بنا لیں گے اور اس کے مطابق آپ چلیں گے تو آپ کے لیے رستے بنتے چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ بے ہنگم رہیں گے، رولز نہیں بنائیں گے اور فالو نہیں کریں گے، تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ تھوڑے دن ایک دم یوں اٹھیں گے پھر ایک دم ختم ہو جائیں گے۔ تو اصل چیز ہے چلتے رہنا، آہستہ آہستہ چلتے 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 بندہ تھوڑا تھوڑا تھوڑا۔ میں نے یہاں کیا مئو ڈنٹ ہے، وہ جو دریا ہے سوات کا، جو کلام میں مئو ڈنٹ جو ہے نا، اس کو ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے گئے اور بہت آگے گئے، کلام سے بہت پیچھے، بہت دور اینڈ پہ تقریباً چلے گئے۔ وہاں جا کے دو بڑی لیکس ہیں، ایک لیک دوسری، ایک سیف اللہ ہے، دوسری مئو ڈنٹ کے نام سے ہے، اس سے بھی پیچھے چلے گئے، یعنی بہت دور۔ میں نے جا کے دیکھا کہ وہاں سے تھوڑا تھوڑا پانی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، آگے دریائے سوات تو جوبن پر ہے، اس کا پانی دیکھ کے تو ڈر لگتا ہے ہمیں۔ وہ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ہمیں ہوٹل ان کا ہے دریائے سوات کے اوپر، بالکل کمرے کے باہر ہمارے وہ دریائے سوات، یوں رات کو اتنا ڈر لگے، کمرے میں آوازیں آ رہی ہیں، انہوں نے ہمیں بڑا بہترین رہائش دے دی۔ اب میں نے کہا اتنا جوبن ہے اس کے اندر، میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں اس پہ بیٹھ کے تھوڑا سی پڑھائی بھی کر لوں گا، لیکن ٹھنڈ اتنی تھی کہ وہاں تو باہر نکل کے بیٹھا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ ہم جب پیچھے گئے کرتے کرتے، یہ بحرین کے اندر ہوا، بحرین سے پیچھے کلام، پھر وہ پیچھے وہ ادھر سیف اللہ سے ہی پیچھے، تو وہاں سے دیکھا کہ تھوڑا سا پانی آ رہا ہے، تھوڑا سا پانی ادھر سے آ رہا ہے، تھوڑا سا ادھر سے آ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی، لیکن جب آگے جا رہا ہے تو آہستہ کرتے 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 وہ اتنا طوفانی دریا بن گیا۔ تو یہ ایک میسج ملا، سبق ملا ہمیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا چلتے رہیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ طوفانی دریا بن جائیں گے۔ لیکن اس میں بہت وقت لگا، اس کو آگے پہنچتے پہنچتے بھی بہت وقت لگا، وہ ایک دم دریا نہیں بنا۔ ابھی یہ دریا ہے، اتنا سا پانی، اس میں تو بندہ کھڑا بھی ہو جاتا ہے، لیکن آگے جا کے پتہ چلے گا۔ پہلے تو اس کی ویلیو کم ہے، تھوڑا سا پانی نظر آتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ ہی کی ویلیو ہوگی، جو دیکھے گا کہے گا جی دریا ہیں، تو کیا جو ہے ان کا جوبن ہے۔ آج جو آپ کو بڑے نظر آتے ہیں وہ کسی وقت میں بڑے نہیں تھے، وہ اسی طرح تھے جو جھیل سیف اللہ سے پیچھے نظر آ رہا ہے، لیکن آج وہ آسمان کے تاروں کی طرح بڑے۔ تو یہ کام ہر چھوٹا کل بڑا بن جاتا ہے، لیکن اسے کچھ زندگی کو اپنے رولز بنا کے فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی پاسداری کریں گے نا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔